اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج جو ہم ویڈیو کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ ہمیں معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ کون کون سے پریشانیوں اور کون کون سے پرابلمس کا ہم شکار ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر لیتے ہیں انصاف کے اوپر۔ انصاف کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے تو ہم تھانے اور کچہری کا رخ کرنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ ہمیں مجموعی طور پہ اس بات کا یقین ہے کہ وہاں سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں ایسے ایشوز آ جائیں، مثال کے طور پہ کوئی موبائل سنیچ ہو جائے یا کوئی بائک یا کار سنیچ ہو جائے، تو وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ تھانے میں ہم اپنی رپورٹ کو درج کرائیں تاکہ اس کے اوپر کوئی اور واردات ہو کہ ہمارے پرابلم میں اضافہ نہ کرے۔ تو اس صورت میں بھی ہم جب تھانے اور کچہری میں جاتے ہیں تو اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں مزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس وقت میں محتاط اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ 90% عام شہری جو ہے وہ اکیلے تھانے کے اندر انٹر ہونے سے گریزاں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہماری پولیس ہے، جس کو ہم خادم کہتے ہیں، ہمارے محافظ کہتے ہیں، ان کا رویہ ہے، اور اس کے لیے پھر ہم کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی آپ کا پرابلم ہو جائے، آپ مدعی بن جائیں، آپ سائل بن جائیں، آپ تھانے میں جائیں، تو آپ کی داد رسی 80% بغیر پیسوں کے نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ اگر آپ کے مد مقابل کوئی ایسا آدمی ہے جو تگڑا ہے آپ سے اثر و رسوخ میں یا پیسے میں، تو وہ پیسے کا استعمال کرتا ہے، اور پولیس آپ کا FIR لینے سے پہلے سیکنڈ ورژن آپ کے مخالف کا سننے کے بہانے اس کو بلاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ رشوت اس میں چلتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ایسا تھا اور آج کی تبدیلی کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی الحمدللہ۔ اور یہ پوری چین ہے، محرر سے لے کے اس ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تک کچھ چیزیں سیٹل ہیں، اور اس کے مطابق یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اور اسی کو ہم نظام کہتے ہیں۔ اگر آپ پولیس کے پاس چلے جائیں، پولیس کے صورتحال دیکھیں، تو وہ بھی کسی حد تک سچے ہیں۔ ان کے پاس اسٹیشنری کا بجٹ کوئی نہیں ہے، انہوں نے اپنے ریکارڈ کی کاپیوں کی جلدیں کروانی ہیں، ان کے پاس ان کا کوئی بجٹ نہیں ہے، انہوں نے پینسلیں اور سفید پیپر لینے ہیں، ان کے پاس ان کا کوئی بجٹ نہیں ہے، ایون کہ ان کی موبائل کی ریپیئرنگ کا پراپر بجٹ نہیں ہے، ان کی موبائل جو 24 گھنٹے گشت کرنے کی پابند ہے، اس کا اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو وہ کتنا پیٹرول یا ڈیزل دیتے ہیں تو وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے کسی بیٹ انچارج کے ایریے میں، تو اس کا جو میڈیکل کروانا پڑتا ہے، اس کے اوپر جو پیسے خرچ ہوتے ہیں، جتنے بھی خرچ ہوتے ہیں 5-7 ہزار روپیہ، وہ بھی اس بیٹ انچارج کو اپنی جیب سے خرچ کرنے پڑتے ہیں، یا وہ کسی سے لے گا۔ ریپیئرنگ کے لیے پیسے، تھانے میں مینٹننس کے لیے پیسے، فرنیچر کے لیے پیسے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں پراپر بجٹ ایلوکیشن نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس بہانے سے رشوت لی جاتی ہے، اور پھر اس سے زیادہ لی جاتی ہے۔ ڈیوٹی آورز کا پرابلم ہے، آپ کے جو پولیس کے لوگ ہیں ان کی مینٹل ٹریننگ کا پرابلم ہے۔ یہ پولیس ایکٹ اتنا پرانا ہے انگریزوں کے زمانے کا کہ یہ محکوموں اور غلاموں کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھا۔ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے اپنے ملکوں میں چینج کر لیا، اور ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم ابھی تک اس کو چینج نہیں کر سکے۔ دونوں طرف سے دیکھا جائے تو یہ پرابلم ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ انصاف کے اصول کے لیے آتا ہے۔ آپ مقامی طور پہ کسی پنچایت میں جائیں
تو دوستو پنچایت میں فیصلے ہمیشہ بااثر لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور بااثر لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ وہاں بھی ماڑے اور عام آدمی کی جو سنوائی ہے وہ نہیں ہوتی، وہاں بھی اثر و رسوخ چلتا ہے، اور وہاں بھی بہت سارے دیگر پرابلمس ہوتے ہیں۔ تیسرا انصاف کا چینلز ہیں عدالتیں، اور ہماری عدالتوں اور خصوصاً لوور کورٹس، اتنی زیادہ اس میں کرپشن ہے، اور اس میں عدالتوں کا عملہ اور ججز بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس میں شامل ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بعض ججوں کے کچن کا خرچہ ان کے اہلکار چلاتے ہیں، ان کی محفلیں اور ان کے معاملات وہ اہلکار چلاتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کسی حکومت کا نہیں ہے۔ یہ تبدیلی سرکار سے پہلے بھی ایسے ہی تھا اور اب بھی ایسے ہی ہے، اور اس میں کرب اور تکلیف اس انصاف کے اصول میں، چاہے وہ تھانے میں ہو، چاہے وہ عدالت میں ہو، چاہے وہ پنچایت میں ہو، وہ اسے ہوتی ہے جب جس کا کوئی ڈسپیوٹ میٹر آتا ہے۔ اور دوستان محترم، خدا نہ کرے کسی کا قتل ہو جائے تو اس قتل کے انصاف کے حصول کے لیے 8 سے 10 سال اور اس کے حصول کے لیے آپ کے گھر کے برتن تک بک جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا نظام انصاف۔ ہمارے معاشرے کے اس نظام کا المیہ ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور نہ ابھی تک کسی نے تبدیل کیا ہے۔ اس کو کون تبدیل کرے گا اور یہ کیسے تبدیل ہوگا، اس کے لیے ہم آگے گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں اگر کوئی پارٹیسپیشن کرنا چاہیں تو مجھے میسج کریں کس حوالے سے گفتگو اور اس میں ایڈ کی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے آج کے ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ والسلام۔